ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر و احسان ہے. اس عظیم عظمتوں والے پروردگار نے ہمیں اسلام و ایمان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی خیر عطا فرمائی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات رحمت کی یہ لجپالی ہے کہ ہم جیسوں کو بھی حضور نے اپنی امت میں قبول فرمایا ہے، اور ہمیں اس دین کا ماننے والا بنایا ہے جو زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی کرنے والا، روشنی دکھانے والا، نور دینے والا، ہدایت دینے والا، تعلیم دینے والا، اور قلب و روح کو منور کرتے ہوئے دنیا و دین کو ہر لحاظ سے ترقی والا دیکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ بنانے والا. یہ ہم پر ہے، ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں. میں نے لفظ مذہب استعمال نہیں کیا، دین استعمال کیا. ہم دین والے ہیں. اور اسی عنوان میں آج کا جو موضوع ہے، جو عید الاضحیٰ سے پہلے یہ جمعہ نصیب ہو رہا ہے، اور ایک جمعہ عید الاضحیٰ میں بھی نصیب ہوگا، عید الاضحیٰ کے ان خاص ایام میں 10، 11، 12 میں جمعہ بھی آ رہا ہے. جمعرات کو چونکہ عید آ رہی ہے 29 تاریخ کی، تو جمعہ کو پھر جمعہ آ رہا ہے، دوسرا دن عید ہے، تو ڈبل عید ہو جائے گی نا. پھر جمعہ بھی عید ہو گیا برکت و رحمتوں کا. اب یہ بھی آزمائش ہے کہ کون صرف عید کو بطور فیسٹیول مناتا ہے. کیا بطور فیسٹیول، ایک جسے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بس تہوار کے طور پر مناتا ہے، یا اس کے روح کو سمجھتے ہوئے مالک کی قربت میں پھر آ جاتا ہے. اگر تو مسجدیں خالی رہ گئیں تو ہم فیسٹیول والے ہو گئے، اور اگر مسجدیں بھر گئیں اس کا مطلب اللہ نے ہمیں عیدوں والا رکھا. باقیوں خوشی منانے کا، خوش رہنے کا، خوشی منانے کا اسلام وسیع تصور دیتا ہے، مگر حدود کے اندر. عید کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ حلال و حرام بھول جائیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. کوئی نہیں، عید کا دن ہے جو مرضی کرو، آج شادی ہے ہمارے، کوئی جو مرضی کرو. جو مرضی نہیں ہوتی، مرضی اس کی ہے جس کی مرضی چلنی چاہیے. اب اسی حوالے سے اتنی شدت گرمی اور حبس اور سفوکیشن کے باوجود یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے نا، احسان ہے کہ اس نے توفیق دل بخشی ہے. یہ دل کو
یہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں روٹی تو نہیں ملتی نا, لنگر تو نہیں ملتا, ہاں روحانی خیر ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں قرآن و حدیث کے صدقے. مجھے تو یہ بھی شرم آتی ہے میں کہوں کہ میں دیتا ہوں, میری کیا اوقات. یہ ممبر ہے جس کی وجہ سے ادھر نوکر بدلتے رہتے ہیں, مہربانی ہے ہم جیسے کی نوکری قبول کی ہوئی ہے, بس اس سے خیر رہے اور برکات ملتی رہے اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں عمل کی صورت میں رحمت اور برکات کا باعث بنے. اور آپ اتنی گرمی کی شدت میں بھی بیٹھے ہیں, اللہ رب العزت جو یہاں برداشت کر رہے ہیں اس کے صدقے حشر کی گرمی پھر معاف ہو جائے تو بڑا سودا تو نہیں ہے, مہنگا سودا تو نہیں ہے. قبر کی گرمی, وہاں تو کوئی اے سی نہیں ہونا, وہاں تو کوئی پنکھا نہیں ہونا. اگر اس گرمی کے صدقے رب کہ میرے لیے وہ بیٹھتے تھے تو میں ان کی چلو رہنے دو, ستار اور پردہ ڈال دو, رہنے دو. تو آج کا موضوع ہمارا فلسفہ قربانی اور تقویٰ کی حقیقت کے اوپر ہے. قربانی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پہلی قربانی یہ جو حابیل اور قابیل کا قصہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے تھے, ایک حابیل تھے اور ایک قابیل تھے. اور قابیل اور حابیل دونوں نے اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. اس دور میں یہ تھی, یہ بھی خصائص امت مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے صدقہ بھی جائز نہیں تھا, یعنی وہ ایک خاص مقام کے اوپر اپنی جتنی چیریٹی ہوتی تھی نا اللہ کے نام پہ دینی ہوتی تھی, صدقات دینے ہوتے تھے, وہ جمع کر دیتے تھے. اگر تو اوپر سے بجلی آ کر گرتی تو وہ سمجھتے قبول ہو گئے, اگر بجلی نہ گرتی تو کہتے قبول نہیں ہوا. ایسی روایات ملتی ہیں. جبکہ امت مصطفیٰ کے لیے حضور نے کہا میں صدقہ نہیں کھاتا, حضور صدقہ نہیں لیتے تھے, تحفہ قبول فرماتے تھے. باقی امت کے لیے تھا کہ آپ صدقہ لے سکتے ہیں, سادات کے لیے درست نہیں. امام حسن مجتبیٰ نے چلتے چلتے کچھ کھجورے صدقے کی ایسے بچپنے میں کھا لی, حضور نے اپنی انگلی مبارک حلق تک ڈال کر دوبارہ نکلوائیں اور کہا یہ ہمارے لیے جائز نہیں, کیا کرو اس کو صدقہ. تو یہاں پر ایک ذکر آیا ہے پہلی قربانی کے حوالے سے انسانیت میں. ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے مضمون یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے, 27 ورس میں, کہ اے نبی مکرم آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں. اور پھر فرمایا بالحق, اللہ فرما رہا میں بتا رہا ہوں حق ہی بات کرتا ہے, اور جس پر اتار رہا ہوں وہ بھی حق والا, سچ والا ہے. قصہ کہانی نہ سمجھنا, صرف اسے دل بہلانے کا ذریعہ نہ سمجھنا. فرمایا جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی, سو ان میں سے ایک کی قربانی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی. اور جب قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ حسد میں مبتلا ہوا, وہ میلیگننس میں, ملیشیسنس میں, جیلس ہو گیا, حسد میں مبتلا ہوا. اور اس نے انتقاماً کہا کہ اگر میری قربانی قبول نہیں تو پھر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں. جو ایک ذہن میں بات بن گئی, شیطنیت کا شکار ہو گئے, سفلی یعنی نیچے گری ہوئی حرکت میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے, میں تجھے ضرور قتل کروں گا. تو حابیل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی یہ نیاز قبول فرماتا ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل کو کہا اللہ متقی لوگوں سے ہی اپنی بات قبول کرواتا ہے, اپنے نیک کام کرواتا ہے, وہی ان کی قبول کرتا ہے. تمہاری نیت, تمہارے اعمال میں کمزوری ہے, کمی ہے, اس وجہ سے سب کچھ ہے.
اور کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، فرمایا اگر تو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو میں بھی اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. یعنی اگر تو برا عمل کرے گا تو میں اس کے جواب میں برا عمل نہیں کروں گا. مجھے شرم آتی ہے، تو میرا بھائی ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اور فرمایا، وہ فرمانے لگے انی اخاف اللہ رب العالمین، اخاف اللہ رب العالمین، رب العالمین کہ میں اللہ رب العزت سے، کائنات کے مالک سے جو رب العالمین ہے، اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب العالمین پالنے والا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں. میں اچھا. اور اس دوران مختصراً یہ کہ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا. یہ قربانی کا پہلا قصہ ہے جہاں سے تاریخ قربانی قبول ہوتی ہے. ایک قتل ہو کر بھی، بظاہر ختم ہو کر بھی قربت پا گیا، اور ایک زندہ رہ کر بھی رب کی رحمت سے دور ہو گیا. اور یہاں ہم ایک احسان ثواب کا لطیف نقطہ دے دیتا ہوں آپ کو. پتہ نہیں اس نیج پر پہلے میں نے کبھی ہم نے ٹاپک کو سنا ہے یا نہیں. اس نیج پر احسان ثواب کا اس میں نقطہ یہ ہے، حضور نے فرمایا اور احادیث میں موجود ہے، فرمایا اب قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے اس سارے کا سارا بوجھ اصل میں جس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا وہ حابیل ہے. کس کے؟ حابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اب توجہ سے بات سننی ہے، اگر تو قتل ہو، برائی ہو، تو حابیل کو اب تک پہنچ رہی ہے، اور اب تک اس کے حصے میں جو ناحق قتل ہوتا ہے، جو ناحق قتل کیا جاتا ہے، جان سے اس کو مارا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تو اس کا حشر حابیل کے ساتھ ہوگا، اور اس سارے کا اثر حابیل کے کھاتے پہ جا رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، تو جو نیک عمل کرنے والا ہوگا اور اسے دیکھ کر نیک اعمال لینے والے ہوں گے، اور جو ان کے لیے نیک اعمال کیے گئے ہوں گے، اگر ناحق قتل کا اعمال اس تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچ رہا ہے، تو جنہوں نے خیر کے کام کیے ہوں گے ان کا خیر کا معاملہ بھی قیامت تک چلنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. ان کی بھی برکات ملیں گی خیر والوں کو. انعمت علیہ صراط الذین انعمت علیہم والوں سے خیر ملے گی، وہ قیامت تک چلنی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، کئی ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے اور اس پر بحثیں ہو جاتی ہیں، اور حضور کا رتبہ اتنا ہے، حضور کا رتبہ اتنا ہے، حضور کا رتبہ اتنا ہے. کوئی کہتا ہے ملا دیا، کوئی کہتا ہے ایسے کر دیا. میرا سوال ہے، ایسے ایک ذہن میں سوال آیا، میرا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ تاجدار کائنات سے یہ نماز کس کے صدقے ملی؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال، اخلاق، معاملات، یہ سارا کچھ کس کے صدقے ملا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ تو یہ سارے اعمال جتنے بھی نیک ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے، کرنے والے کا تو اجر مل رہا ہے، مگر ساری امت کے نیک اعمال کا اجر اصل میں کس کی ذات مبارکہ تک پہنچ رہا ہے؟ اور پھر حضور کی ذات مطہرہ کی بلندی رفعت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اچھا یہ تو ہے مخلوق کی بات، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے جس کو اللہ کریم نے خود فرما دیا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب میں پوچھتا ہوں، کوئی اللہ کی بلندی عظمت کو پا سکتا ہے؟ کتنا بلند ہے؟ کتنے کروڑ کلومیٹر بلند ہے؟ کتنے ارب میٹر بلند ہے؟ جب اس کی عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا، تو جس کو وہ کہے وَرَفَعْنَا،
کہ ہم نے اس حبیب آپ کو بلند کیا, ہم نے رفعت دی. کس لیے؟ لاکا, سونے تو کہ تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں, تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں. تو ہماری بلندی یہ ہے کہ ہم علی العظیم والے ہیں, میں اللہ ہوں, میں رب ہوں, اور ہم جس کے ذکر کو بلند کر دیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہوگا. اور عرض کر رہا ہوں, میرے پاس ہے, ٹھیک میں کر رہا ہوں. تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, قابیل نے. عرض کر رہا ہوں اسی مناسبت کے ساتھ, قابیل نے جس نے قتل کیا, ہم اس کے قاف کو قتل والا کر لیتے ہیں اور حابیل کی ہا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تاکہ ذہن میں رہے ہمارے بھی. اب اس تاجدار کائنات کی طرف پلٹتا ہوں حضور کی, اور پلٹنا ہی ان کی طرف چاہیے جن کی طرف رب پلٹا ہوا ہے. رب کیا کہتا ہے؟ حبیب تیری طرف پلٹنا دیکھتے, ہم تیرا پلٹنا دیکھتے. رب نے کہا حبیب میں ہوں ہی تیری طرف. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے, حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. جبرائیل امی آئے اور پوچھا اللہ کے حبیب آپ کو پتا ہے آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میں جبریل تم بتاؤ. فرما جعلتو ذکرو کا ذکری. رب نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. اب یہاں بیٹھ کر ہم اگر اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو ذکر خدا بنے گا, اللہ کریم کا ذکر بنے گا. اور سارا جمعہ اگر ہم مصطفیٰ, مجتبہ, مرتضیٰ, اعلیٰ, اولیٰ, عرفہ, کبھی حضور کے رخسار کی بات, کبھی شمائل کی بات, کبھی خصائل کی بات, کبھی خصائص کی بات, جس رخ پر بھی آئے بات مصطفیٰ اور مجتبہ کی ہوگی. آپ کو پتا ہے ثواب و اجر میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ صرف ذکر مصطفیٰ نہیں. رب نے کہا نہیں سونیا, تیرا ذکر تو کر رہے ہیں مگر تیرے ذکر میں اصل میں میرا ذکر ہے, چونکہ تو بننے والا ہے میں بنانے والا ہوں. تو جہاں تیرا ذکر ہوگا سونیا, جہاں تیرا ذکر ہوگا وہ خالی تیرا نہیں اصل میں میرا ہے, چونکہ بنانے والے کے بغیر بنی ہوئی چیز کا ذکر نہیں ہوتا ہے. آگی بات سمجھ؟ تو اب آتا ہوں تو اور پھر اس پر مستعاذ اور زیادہ یہ مستزاد وہ یہ ہے, رب نے فرما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. حبیب ہر گزری ہوئی گھڑی, آنے والی گھڑی, تیری آنے والی گھڑی ہر گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی. ہر لمحہ یعنی ذات مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ بلند ہو رہی ہے, بلندی کی طرف ہے. اور ایک اندازے کے لیے میں درویش ولی اللہ ولی دورہ کی صحبت میں بیٹھا, میرے شاہ جی رحمت اللہ علیہ, اللہ سو بسم اللہ کا ثواب کرے انہیں. آپ فرماتے اندازہ دینے کے لیے فرماتے بیٹا تمہیں پتا ہے کہ حضور کی شان کتنی بلند ہے؟ میں نے کہا حضور ہمیں کیا پتا ہو. فرمان لیں گے بس ایک اندازہ سمجھو, جبریل جس کے 600 پر ہیں, کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں. اور وہ 600 پروں والا جس کا جسم اتنا اللہ نے وسیع بنایا کہ وہ بیٹھے ہوں, بیٹھ جائے, تشریف رکھیں یہیں بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں یہیں بٹھا دیں. 600 پر ہوں تو وہ اتنا وسیع جسم ہے کہ وہ بیٹھے تو وہ افق کے زمین و آسمان کو بھر دیں, یعنی اتنا وسیع جسم ہے. تو فرمانے لگے وہ 600 پر والے اتنے ضخیم جسم والے اگر ایسے کر کے تاجدار کائنات کی شان دیکھنے لگے نا, ایسے اتنی عظمتوں والا حضور کی شان دیکھنے لگے, جبریل کی ٹوپی گر جائے مگر شان مصطفیٰ کی سمجھ نہ لگے. سمجھانے اور بتانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا, کہنے لگے نا کہ عرش والے حضور کی حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں. تو فرمانے لگے عرش کی عقل دنگ ہے. معراج کی جب گئے عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے,
جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. اور سمجھ لگی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اسی نسبت سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر قتل کرے، قابیل قتل کرے حابیل کو، قابیل قتل کرے تو اس کو اب تک مل رہا ہے، تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عالم کیا ہونا چاہیے، جو خیر ہو، رحمت، برکات اور رحمت للعالمین ہے. اور رحمت بھی کبھی مرتی ہے، رحمت بھی کبھی ختم ہوتی ہے. اب اس نسبت کے ساتھ آگے چلتا ہوں. یہ جو قربانی کے بڑے بڑے جانور، پھر اس کو ایک اور عظمت بخشی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر سیدنا اسماعیل کی اس آزمائش کی، جو آزمائش کی انتہا دیکھی وہ خون مصطفیٰ نے ادا کی. تاجدار کائنات کے خون نے، وہ جو بذبح عظیم ہے، وہ جو ذبح عظیم کی صورت میں قبول ہوا، اس قبولیت کی اصل انتہا کربلا کے میدان میں امام حسین نے عمل کر کے دکھایا. وہ مقام تھا، وہ جو دمبا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آ گیا. تو عرض کر رہا ہوں، تو یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کے جانور کیا ہیں؟ قرآن نے کہا یہ قربانی کے بڑے بڑے جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو چار پہ ڈنگر، جسے ہم ڈنگر کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، جس میں شعور نہیں ہے. رب نے کہا خبردار، جس کو میری قربانی کے لیے خاص کر لو وہ ڈنگر نہیں ہے، اب وہ میری نشانی ہے. وہ کیا ہے؟ میری نشانی ہے. اور اللہ کی نشانی کیا کرتی ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فرماتا ہے اس کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے. جو ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو اس میں اللہ کا تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا کیا معنی ہے؟ یعنی جو تقویٰ اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اور وہ کیا کرے گا، اجر کیا ہوگا اس تقویٰ والے کا. مطلب یہ ہے اللہ اس کا ایمان زیادہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کی معافی فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کو قربت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنی معیت عطا فرمائے گا. یہی قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، وہ عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی قربت پا جاتا ہے. قربانی وہ عمل ہے، اور اس عمل کے لیے جو جانور چنے جاتے ہیں ان کی تعظیم کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی نشانی کی تعظیم، بلکہ ہے ہی وہ اللہ کی نشانی. اب پہلے اگر آپ اس کو چارہ کھلا رہے تھے تو جانور کو چارہ کھلا رہے تھے، اس کے حقوق ادا کر رہے تھے. آپ اس کے گوبر کو صاف کر رہے تھے تو اپنی جگہ کو صاف کر رہے تھے تاکہ بیماری نہ پھیلے. مگر جب وہ جانور اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے خاص ہو گیا، اب وہ چار پاؤں والا جانور نہ رہا، اللہ کی نشانی بن گیا. اب آپ نے اس کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، بلکہ پیار سے ہاتھ پھیرا، تو آپ نے جانور کی تکریم نہیں کی، جانور کی تعظیم نہیں کی. اس کا گوبر صاف کیا تاکہ جانور کی تعظیم نہیں کی. اللہ کہتا ہے تم نے میری نشانی کی تعظیم کی ہے، اور نشان وہ ہوتا ہے تو منزل تک لے کے جائے. اگر جانور کی تعظیم کرنے سے رب کا تقویٰ ملتا ہے تو جو رب کے محبوبوں کی تعظیم کرے، اور جو پھر تاجدار کائنات کی تعظیم و عظمت و ادب والے ہوں، جنہوں نے تاجدار کائنات کے لعاب کو نیچے نہیں گرنے دیا، اس آقا کے خون کو نیچے نہیں گرنے دیا، آقا کے چہرہ مبارک کو ٹک ٹکی باندھ کر وظیفہ کرتے رہے،
تاجدار کائنات کے دامن سے خود کو تبرک والا کر لیا، اور جو حضور کے رستے پر آ گئے، طاعت والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، طہارت والے ہو گئے۔ اگر جانور کی عالم ہے تو جو انسان حضور کا امتی بن کر محبوب کے رنگ والا ہو جائے گا، اس کی عظمت و شان کیا ہونی چاہیے۔ بس میں اشارتاً یہ ساری باتیں آپ کو اس نیج پر دے رہا ہوں۔ اور ایک اور بات اچانک ذہن میں آئی، اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہ تم تک نہ مجھ تک تمہارا جو ہے وہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ تکہ بوٹی، نہ کڑائی، نہ ران روسٹ، میں اس سے پاک ہوں۔ کیا پہنچتا ہے مالک؟ فرمایا یہ جو تم خون بہاتے ہو، اس کے ذریعے مجھے تمہارا تقوی اور نیت پہنچتی ہے۔ اس لیے بالخصوص اپنے بچوں کے لیے یہ بات، یعنی اپنے نوجوان بچوں کے لیے شوق ہوتا، ہمیں بھی بڑا شوق تھا۔ قرآن نے کہا نہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت پرہیزگاری، نیت قربت الہی، نیت للہیت، نیت لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اس کے محبوب کی سنت و اتباع کے لیے یہ نیت رکھ کے عمل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک سبق اور ایک عمل بھی دے رہا ہوں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ ان جانوروں کی تعظیم و تکریم مکمل طور پر نہیں کرتے۔ ان کو ہم نے آداب سکھانے ہیں، ہم نے بتانا ہے۔ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو بگاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ، یہ سارے عمل اس کے تعظیم کے خلاف ہیں، اس کی تعظیم کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جانور لے جا کر قیمت اس کی ₹1,00,000 تو جان کے 1.5 بتا دینی ہے، ایسا کیا ہے، 1.5 قیمت بتا دینی، 2,00,000 قیمت بتا دینی۔ یہ ساری باتیں دکھاوے میں آتی ہیں۔ دکھاوا تو رب نے کہا مجھے قبول ہی نہیں، اس کو شرک خفی کہا گیا، شرک خفی کہا گیا۔ اب جس دوران یہ ساتھی ہمارے آپ کے پاس آ رہے ہیں، عثمان بھی روکیے گا، جس دوران یہ ساتھی سارے آ رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب تو یہ جانوروں کو دکھاوے کی صورت میں نہ جانے دیا کرے۔ سجانا اپنی جگہ ہوتا ہے، خوبصورت بنانا، مگر دکھاوا نہیں۔ بچوں کو عادت اور تربیت سکھائیں کہ بیٹا یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اس میں نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ اب عرض کر رہا ہوں تو یہ جانور جو ہیں، فرمایا تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، اور جو ان کی تعظیم کرے گا اسے میرا تقوی نصیب ہوگا۔ اور اس میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، کئی ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے، کئی لوگ اس پر معترض ہو جاتے ہیں، مگر یہاں تو متفق ہے نا، یہ تو سب حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہر مکتبہ فکر والا، کہ یہ جانور قیامت کے دن ہمارے شفیع بن جائیں گے، شفاعت کریں گے، اور جانور اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہوگا ایسے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کہے گا مالک اس نے تیری رضا کے لیے مجھے قربان کیا تھا، عرضی ہے مالک آج اس کو اس عمل کی وجہ سے بخش دے۔ یہاں تک یہ جانور ہماری سواری بن کر ہمیں پل صراط سے گزاریں گے، یہ بھی روایات میں آتا ہے، پل صراط سے گزاریں گے یہ جانور، یہ اللہ کی نشانیاں۔ میرا سوال ہے پھر اسی طرح جیسے شاعر اللہ کا تھا، اگر جانور شفاعت کر لے تو قبول ہے، اگر جانور ہمیں پل صراط سے گزار دے تو قبول ہے۔ اور یہی بات اگر ہم تاجدار کائنات کے لیے کہیں، اس کے لیے سارے اگر مگر اور عقل کے سارے پیمانے آ جائیں، تمہارے فتوے جاگ اٹھیں، اور شان مصطفیٰ میں جو حضور کے شان شام بات نہیں ہے، ہلکی بات کر جاؤ، جی فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے،
فیصلہ تو جانور کی دفعہ بھی اللہ نے کرنا ہے، اور پھر اس سے آگے آ جاؤ، اگر جانور شفیع بن سکتا ہے تو رب کا ولی ہمارا شفیع نہیں بن سکتا؟ رب کے صلحاء، اولیاء، متقین، صادقین، یہ سارے، اور شہداء، یہ سارے، اور پھر تاجدار کائنات کی بات تو کیا کہنا ہے، ہمارا شفیع تو بعد میں حضور ہیں ہی۔ اس دن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی شب اپنے محبوب ہمارے آقا سے فرمایا میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر عام نہ سمجھیں، فرمایا بیٹے قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میں تمہارا دادا ہوں۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ تو یہ جو جانوروں کا یہ جو مقصد، میں نے یہ فلسفہ سمجھا رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے جانور خرید کے لاؤ تاکہ تمہیں میری راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اور پھر اسے لا کر قربان کرو تاکہ میری راہ میں جب قربانی کا وقت آئے، جان، مال، آل، اولاد کی، حتیٰ کہ سب کچھ قربان کرنے کا وقت آ جائے، کوئی ایسا وقت اسلام پر، میرے دین پر، میرے حکم کے مطابق آ جائے، تم لمحہ نہ لگاؤ اور میری قضا کو میری رضا سمجھ کے قبول کر لو، میری رضا سمجھ کے قبول کرو، میری قضا کو میری رضا سمجھ کے قبول کرو، تاکہ تمہیں کسی بھی صورت میں دل میں تنگی نہ آئے، یہ عادت پڑ جائے، میری راہ میں خرچ کرنا، میری راہ میں دینا، میری راہ میں قربان ہونا اور کرنا آنا چاہیے، یہ رب چاہتا ہے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ آج کل کے نئے ینگسٹرز اور جوان بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور اس دفعہ ہم سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیے، یہ کہیں نہ کہیں تو کھچڑی پکتی ہے تو پہنچتی ہے نا ہم تک۔ وہ یہ تھا کہ ایک طرف کیا ہم جو قربانی تو ہم ہر سال کرتے ہیں، اس دفعہ ہم اس قربانی کو کسی غریب کی شادی کی بیٹی پہ نہ دے دیں؟ دل کو بات بڑی اچھی لگی کہ یار بات تو بڑے پتے کی، کسی یتیم کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، اب کیا کریں؟ میرا سوال ہے ان سے، آپ قربانی کو صرف اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، تبھی کہہ رہے ہیں نا کہ جانور کے بجائے کسی غریب کو دے دیں؟ پہلا جملہ سن لیں، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ کبھی یہ بات ہندوؤں کو جا کر بھی کہی ہے کہ تم اپنے وہ عجیب قسم کے بھگوانوں کو، یہ جو ان کے خدا ہیں، جو دیوی دیوتا ہیں، ان کو جو دیتے ہو تم، قربانی جانور کرتے ہو، مفت دیتے ہوں گے؟ اوروں کو بھی کبھی بتایا؟ میں اس کو پرے کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اب آتا ہوں اس کے اکنامک ہب کی طرف۔ یہ اتنا بڑا معاشی سرکل ہے، اور اسلام گداگر بنانے پر زور نہیں دیتا، اسلام خوددار بنانے پر زور دیتا ہے۔ کیا؟ خوددار بنانے پر۔ اب خودداری کیا ہے؟ ایک ہے کہ آپ کسی کو دیں گے، ایک شخص کو دیں گے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ آپ کا حدین ہوگا کہ نہیں؟ ممنون و احسان مند ہوگا کہ نہیں؟ اور اسلام چاہتا ہے یہ چیزیں خودداری سے ملیں۔ جو بندہ جانور پالتا ہے اور پال کر پھر اس کے لیے ٹرانسپورٹ خریدتا ہے، جب پالتا ہے تو وہ جو چارہ لاتا ہے پیسوں کا آیا، کسی کھیت پہ لے کے گیا، پیسوں کے لگے ہوئے تھے، اس نے پالا پوسا، ڈاکٹرز کی دوائی کا انتظام کیے، پیسے لگے، وقت لگا، اس نے اپنا وقت یہاں دیا، پھر وہاں سے اس نے اٹھایا، ٹرانسپورٹ لی، ٹرانسپورٹ کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ بولیے۔ ٹرانسپورٹ سے وہاں نکلا، آگے ایسا بھی ہے بڑے جانور اتارنے کے لیے اسپیشل بندے رکھے ہوتے ہیں، وہ بندے آگے موجود ہوئے، ان کو بھی اکنامک فائدہ ملا کہ نہ ملا؟ اس سے آگے چلتے چلے جائیں۔ پھر وہاں سے جانور ہم نے خریدا، رسی جو ڈالی تھی، رسی والے کو پیسے ملے کہ نہ ملے؟ اس میں ڈوری ڈالی، ڈوری والے کو پیسے ملے کہ نہ ملے؟ چارہ کھلایا، چارے والے کو پیسے ملے کہ نہ ملے؟ پانی پلایا، پانی والے کو پیسے ملے کہ نہ ملے؟ گورنمنٹ نے بجلی دی، بجلی والوں کو ٹیکس گیا کہ نہ گیا؟ آگے آئیں، پھر وہاں سے جانور خریدا، خرید کر اس بندے نے جس نے سارا پالا تھا اسے اکنامک فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ وہاں سے آگے چلتے جائیں، میں نے راستہ کھول دیا، اب آپ کے سامنے راستہ واضح ہو گیا۔ وہاں سے گھر لے کر آئے، ٹرانسپورٹیشن کروائی، پھر ٹرانسپورٹ کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ رزق حلال اور معاش کا ذریعہ ملا کہ نہ ملا؟
وہاں سے گھر لا کر کسائی کیا یا خود کیا، جانور قربان کیا، آگے بانٹا، کہاں تک پہنچا؟ اس کی کھال جو تھی، ٹینڈریز کو جو کھال تھی، وہ کھال آپ نے مارکیٹس تک، ٹینڈریز تک پہنچائی، وہ ساری کی ساری لیدر کی چیزوں کے لیے کام آئی کہ نہ آئی؟ اور یہ کروڑوں روپے کا کام اسلام کے ایک شعائر پر عمل کرنے سے پوری دنیا کو مل رہا ہے۔ صرف ایک عمل اور ایک سنت پر عمل کرنے سے مل رہا ہے۔ اور اگر مسلمان پورے دین اسلام کو اپنا لیں، بطور نظام اپنا لیں، خدا کی قسم پاکستان لینے والوں میں سے نہیں دینے والوں سے بن جائے گا۔ بس مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ تو بطور نظام اسے اپنا لیں۔ یہ مقصد ہے بتانے اور سمجھانے کا، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اگر ایک چیز پر عمل کریں تو یہ خیر ملتی ہے، تو پورے دین کو اگر بطور نظام اپنا لیا جائے تو پھر اسلام سے خیر ملے گی یا کمی ملے گی؟ یہ تبھی ہوگا جب ہمیں وائٹ ہاؤس سے منہ موڑ کر گرین ہاؤس کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور گرین ہاؤس ہمارا مدینہ ہی ہے۔ گرین ہاؤس، ہمیں گرین ہاؤس کی طرف پلٹنا ہے، ہمارا گرین ہاؤس ہی سب کچھ ہے۔ آؤ زندگیاں گزاریں، غربا کا، یتاما کا، مسکینوں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ وہ میں بتا